فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر میں تمہارے سامنے مسلسل پیش گوئیاں کرتا رہتا چیف، تو تم بھی ان سے اکتا جاتے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہاری روانگی سے کافی دیر پہلے مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ تمہارا سفر گوٹے ہل کی جانب ہوگا۔ کس طرح؟ میں نے سوال کیا۔ چیف، بڑ تمہاری دوسری آنکھ ہے، وہ خفیہ آنکھ جو ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ بس اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ تم سے تھوڑے ہی وقت کے بعد میں بھی گوٹے ہل پہنچ گیا اور تمہارے اطراف میں بکھرے ہوئے لوگوں کو چیک کرنے لگا۔ بس وہی میرے معاون بنے۔ مجھ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ تو تم کر رہے ہو بڈ، جبکہ میں تو صرف ایک لڑکی کی ذات میں الجھا ہوا ہوں۔ بڈ کو اس کا حق محنت مل گیا چیف۔ بس اب اس موضوع کو ختم کرو۔ ویسے چیف، اس میٹنگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہیں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں بڈ۔ ممکن ہے یہ بات بھی پہلے سے تمہارے علم میں ہو۔ گوٹے ہل کی موجودہ حکومت میری اور تہذیب مالکم ایکس کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ گوٹے ہل میں کچھ عرصہ قبل ایک انقلاب آیا تھا جس میں موجودہ حکمران جنرل ٹیریس برسرِ اقتدار آیا، اور اس کے اقتدار کے لیے میں نے بہت کام کیا تھا۔ اوہو، یہ وہی معاملہ ہے نا چیف، جس میں اسرائیلی مفادات کو گوٹے ہل کی پہاڑیوں میں شدید نقصان پہنچا تھا، اور تم نے یہاں اس حکومت کو برسرِ اقتدار آنے میں مدد دی تھی جو فلسطینی مفادات کی حامی تھی۔ ہاں، یہ وہی گوٹے ہل ہے۔ تم نے اس بارے میں کہاں سنا؟ تمہارے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے چیف، تو تمہاری کہانیاں بڑے دلکش انداز میں سنائی جاتی ہیں۔ وہ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ علی یار خان نے دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطینیوں کے مفادات کے لیے بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں۔ یوں سمجھو تمہاری جو فائل تیار کی جاتی ہے اس میں پورے خلوص کے ساتھ تمہاری کاوشوں کا اندراج کیا جاتا ہے۔ مگر چیف، میں اس بات کو سن کر بہت حیران ہوں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ اس بات نے میری بڑی رہنمائی کی ہے۔ کس طرح بڈ؟ اس طرح چیف کہ میں ابھی تک اسی الجھن کا شکار تھا کہ آخر وہ لوگ گوٹے ہل میں تم سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی جیولٹ کیوں تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ لیکن اب اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ یہاں جو کچھ چاہتے ہیں اس میں ان کے لیے تم سے زیادہ اہم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ٹیپ ریکارڈ پر جو گفتگو ریکارڈ کی ہے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہاں معاملہ وزیر قدرتی وسائل اور معدنیات مسٹر آلڈس اور جنرل کیرانو کے درمیان ہے۔ بھلا ان دونوں کی جنرل ٹیریس کے سامنے کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تم تو واقعی پانسا پلٹ سکتے ہو۔ اور چیف، اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ایک انتہائی خفیہ میٹنگ میں ایک غیر مطلق آدمی کی شمولیت کیسے گوارا کر لی گئی۔ کیا تم نے اس بات پر توجہ نہیں دی چیف؟ جیولٹ کے کسی اجنبی دوست کو بھلا اس بات کی اجازت کیسے دی جا سکتی تھی کہ وہ آرگنائزیشن کی اس خفیہ میٹنگ میں شرکت کرے؟ ظاہر ہے اس خفیہ میٹنگ میں تمہاری شرکت کا مقصد یہی تھا کہ تمام واقعات تمہارے سامنے پیش آئیں، تمام کہانی تمہارے سامنے آ جائے، اور تم رضاکارانہ طور پر جیولٹ کو جنرل کیرانو سے بچانے کے لیے آگے بڑھو۔ اس لڑکی کو ابھی موقع نہیں مل سکا ہے چیف۔ یہ تمہارے سامنے بڑی زبردست اداکاری کرے گی اور اس بات پر اپنے آپ کو بہت دکھی ظاہر کرے گی کہ اس کی عزت و آبرو داؤ پر لگا دی گئی ہے، اور اب ایسے وقت میں تم ایک جانباز عاشق کی مانند اپنی خدمات نہ پیش کرو تو کم از کم یہ بات ان پر ضرور کھل جائے گی کہ تم نے جیولٹ کو دل میں جگہ نہیں دی ہے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں بڈ، لیکن ایک بات کا اندازہ بے حد ضروری ہے۔ وہ کیا چیف؟ بڈ نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سارڈان کی پہاڑیوں میں جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تمہیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ معاملہ اولیو ہاورڈ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہودی کتا میرے ہاتھوں گوٹے ہل میں کھائے ہوئے اپنے زخم ابھی تک چاٹ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نادانستگی میں اس کی کسی گہری چال کا شکار ہو کر جیتی ہوئی بازی ہار بیٹھیں۔ جیولٹ تو کیا وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے اپنے آپ کو داؤ پر لگا سکتا ہے۔ اس سازش کے پس پردہ اگر کوئی اور بات ہے تو تمہارا اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اگر معاملہ واقعی ان پہاڑیوں سے کسی خاص قسم کی دات کو نکالنے کا ہے تو میرے خیال میں مجھے یہ کام کرنے میں کوئی یار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح میں کم از کم اس بات کا اظہار کر سکوں گا کہ میں تنظیم سے برگشتہ ہو گیا ہوں اور اب اس کے لیے کام کرنے کے بجائے دوسرے کاموں کو ترجیح دیتا ہوں۔
اس بات کا بھی انہیں یقین ہو جائے گا کہ میں نے جولٹ کو تہذیب مالکم ایکس کی جگہ دے دی ہے۔ ویسے ذاتی طور پر میں تمہیں یہ بتا دوں بڈ کہ جولٹ سے مجھے نفرت ہے، بے پناہ نفرت، اور اب یہ نفرت مزید بڑھ گئی ہے اس قصور کے ساتھ کہ اس جیسی بے کردار لڑکی تہذیب مالکم ایکس کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارے نہیں چیف، اس انداز میں زیادہ نہ سوچو۔ تمہارا جولٹ سے والہانہ لگاؤ ہی تو اولیو ہاورڈ کو احمق بنائے گا۔ یوں سمجھ لو کہ اس لڑکی کو برداشت کر کے تم اولیو ہاورڈ پر ایک اور کاری ضرب لگانے کی کوشش کر رہے ہو، اور پھر مسئلہ میڈم مالکم ایکس کے حصول کا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سی قربانیاں دینا پڑیں گی، اپنے جذبات کو قطعی طور پر نظر انداز کر دینا پڑے گا۔ میری تو رائے یہی ہے چیف کہ اس بار تم اولیو ہاورڈ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر لو، اسے اعتماد میں لے لو اور پھر دیکھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ بات بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اولیو ہاورڈ تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتا، تمہاری موت اس کے مقاصد کی تکمیل نہیں کرتی۔ وہ شاید خود بھی یہ فیصلہ نہ کر پایا ہو کہ اتنے نقصانات کے بعد تم سے کس طرح انتقام لیا جائے۔ تمہاری موت اس کے انتقام کی تکمیل نہیں کرتی، چنانچہ اس کے ارادوں کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بار تم انہی راستوں پر چلو جن کی نشاندہی وہ کرتا جا رہا ہے۔ بڈ کی ناقص رائے تو یہی ہے۔ بڈ نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ واقعی اگر اس بار اولیو ہاورڈ کی قربت حاصل کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ میں تنظیم سے برگشتگی کا اظہار تو کرتا ہی رہا ہوں۔ اولیو ہاورڈ کو کم از کم اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ میں ذہنی طور پر تنظیم سے بہت اختلاف کرنے لگا ہوں اور اب اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ممکن ہے اولیو ہاورڈ کے اعتماد حاصل کرنے کے بعد مجھے کچھ ایسے پوائنٹ مل جائیں جو ان بے خانمہ لوگوں کے لیے کارآمد ہوں۔ چنانچہ میں نے مسکرا کے بڈ کی بات سے اتفاق کر لیا۔ بڈ، تم سارڈان کی پہاڑیوں کے بارے میں حقائق معلوم کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ میں نے کہا، سارڈان کی پہاڑیوں کے بارے میں تمہیں مکمل تفصیلات فراہم کروں گا چیف، اور تم اپنا یہ کام شروع کر دو۔ میرا خیال ہے فوراً ہی وہ لوگ تمہیں جنرل ٹیرس کے پاس نہیں بھیج دیں گے، اس میں کچھ نہ کچھ وقت لگے گا۔ پھر بڈ نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، بس چیف، اطمینان سے اپنا کام شروع کر دو۔ میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ جاؤں؟ احتیاط رکھنا بڈ، تم میری زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہو، بلکہ فی الحال تو تم میرے دونوں بازوؤں کی حیثیت رکھتے ہو۔ خدا حافظ چیف۔ اور ہاں سنو، کافی کی یہ پیالی تم بھی فرش پر گرا دو، اور تمہیں بستر پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کافی دیر تک ہوش میں نہیں آئے گی، لیکن ممکن ہے اس کی اعصابی قوتیں کچھ زیادہ ہوں اور صبح سے پہلے یہ ہوش میں آ جائے۔ چنانچہ بہتر ہے یہ رات تم بھی قالین پر ہی گزار دو اور صبح اسے اس بات کا اظہار کرو کہ تم بھی کافی پی کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی۔ یہ بڈ تو قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا اور میں ایک جگہ بیٹھ کر بڈ کی تمام گفتگو پر غور کرنے لگا۔ بڈ نے در حقیقت میری عقل ٹھکانے لگا دی تھی، لیکن اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی کام کی بات ہی تھی، اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں اولیو ہاورڈ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلوں گا اور اس کی شہرت تک پہنچوں گا۔ بس ایک بار تہذیب مالکم ایکس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ ممکن ہے اولیو ہاورڈ کسی مرحلے پر مجھے خود ہی تہذیب مالکم ایکس کا پتہ بتانے کی کوشش کرے، بشرطے کہ اس کے ذہن میں کوئی اور خوفناک منصوبہ نہ ہو۔ ویسے بھی بظاہر یہ معاملہ کسی بھی طور تنظیم آزادی فلسطین سے متعلق نہیں تھا۔ اگر ان کے مفادات کو کوئی نقصان پہنچتا تو شاید میں کسی بھی قیمت پر یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ بالآخر اس فیصلے نے مجھے مطمئن کر دیا تھا اور پھر بقیہ کام بڈ کی خواہش کے مطابق ہی کیے گئے۔ مجھے خود جولٹ نے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ اس نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے بھی مارے تھے اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ جولٹ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پھر بولی، یہ سب کیا ہے لی؟ اس کے چہرے سے حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ کہاں جولٹ؟ میں نے سوال کیا۔ تمہیں احساس ہے کہ تم رات بھر فرش پر پڑے رہے ہو؟ رات بھر کیا وقت ہو گیا؟ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، سورج نکل آیا ہے، 7:20 ہوئے ہیں علی۔ جولٹ پریشان لہجے میں بولی۔ تو پھر؟ میں نے بدستور حیرت سے کہا، او شاید تمہیں رات کے واقعات یاد نہیں آ رہے۔ میرا مطلب ہے ہم لوگ وہاں سے واپس آئے تھے، کافی پی تھی ہم نے اور اس کے بعد ہمیں ہوش نہیں رہا۔ یہ دیکھو تمہاری کافی کی پیالی بھی نیچے گر پڑی ہے اور میری بھی۔ پتہ نہیں یہ کیوں ہوا علی، کس نے کیا؟ میں نے بہت ذہن دوڑایا ہے لیکن میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ میں متخیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگا اور پھر میں نے کہا، واقعی جولٹ، اب مجھے یاد آ رہا ہے، ہم لوگ کافی ہی تو پی رہے تھے۔ ہاں، اور وہ کافی ہم نے نہیں منگوائی تھی،
بلکہ ویٹر خود ہی لایا تھا۔ ہاں، اور اس نے کہا تھا کہ یہ موسم کافی کے لیے بہت بہتر ہے اور یہ کافی ہوٹل کی جانب سے پیش کی جاتی ہے۔ ہاں بالکل بالکل، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اٹھ کر مسہری پر بیٹھ گیا۔ جیولٹ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد اس نے کہا، وہ کون تھے اور کیا چاہتے تھے؟ ظاہر ہے اب تو ہم اپنے ساتھیوں سے مفاہمت کر چکے ہیں، اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ممکن ہے جیولٹ تمہاری تنظیم کے افراد بھی ہم پر یقین نہ رکھتے ہوں، ممکن ہے انہوں نے ہمارے سامان وغیرہ کی تلاشی لی ہو، لیکن اس طرح مجھے تعجب ہے، سخت حیران ہوں میں نے کہا، اور جیولٹ ایک کراہ کے ساتھ اٹھ گئی۔ میرا تو سر ابھی تک چکرا رہا ہے، پتہ نہیں کمبختوں نے کافی میں کیا ملا دیا تھا۔ میں ذرا باتھ روم میں ہوا والی، جاؤ، اس کے بعد میں بھی غسل کرنا چاہتا ہوں۔ جیولٹ تقریباً 15 منٹ کے بعد غسل خانے سے برآمد ہوئی۔ وہ کسی قدر بہتر نظر آ رہی تھی۔ میں اس پر توجہ دیے بغیر اندر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے بھی غسل کر لیا۔ اب تو یہ ہوٹل مجھے مشکوک نظر آنے لگا ہے۔ کیا خیال ہے، ہم سیزن وہی میں قیام کریں یا پھر میں اس بات کی اطلاع ان لوگوں کو دوں؟ وہ بولی، جیسا تم مناسب سمجھو، میں تو اب تمہارے ساتھ ہی ساتھ قدم اٹھا رہا ہوں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جیولٹ کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، پہلے ناشتہ کر لیں، اس کے بعد اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن نہ جانے کیوں اب مجھے یہاں خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو یہاں ہمارے نگراں ہیں؟ بظاہر تو تمہارے اپنے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ بہرحال ناشتہ منگوا لو، ظاہر ہے وہ ہمیں زہر نہیں دینا چاہتے، اس کے لیے پچھلی رات ہی کافی سے عمدہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ جیولٹ نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے ناشتہ آ گیا، لیکن ہم دونوں ہی مطمئن نہیں تھے۔ میں تو صرف اداکاری کر رہا تھا، لیکن جیولٹ کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ پریشان ہو گئی ہے۔ ناشتے کے بعد اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں ٹھیک ہے، ہم خاموش رہیں گے، اس سلسلے میں ہمیں کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہیے۔ علی، یہ حقیقت ہے کہ میری زندگی یہیں تک تھی، کاش میں زندگی کے راستے پر آئندہ بھی تمہارا ساتھ دے سکتی۔ میری تو یہی خواہشات تھی علی کہ میں تمہاری اتنی خدمت کروں کہ تمہارے دل سے تہذیب مالکم ایکس نکل جائے، لیکن تقدیر شاید مجھے اس کا موقع نہ دے۔ حالات مجھے اب ایک ایسے ہی موڑ پر لے آئے ہیں۔ پھر وہ ہنس پڑی، ایک اداس ہنسی تھی اس کی۔ میں نے اس کی اداکاری کی داد دی۔ ظاہر ہے سب لوگ تہذیب مالکم ایکس کی طرح خوش نصیب نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے سینے میں زندہ ہے، اس دنیا میں نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن میں اس دنیا میں ہوں گی، لیکن تمہارے دل میں نہیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو جیولٹ، کیا ہو گیا تم کو؟ میں نے کہا، اب ان باتوں کے سوا اور رہ بھی کیا گیا ہے علی؟ وہ افسردگی سے بولی، مجھے بتاؤ، مجھے کس حیثیت سے جنرل کیرانو کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ کیا تمہارے خیال میں جنرل کیرانو میری پوجا کرے گا؟ نہیں علی، تم یقین کرو، میں بہت آزاد ماحول کی لڑکی ہوں، میں نے مجرموں کے درمیان زندگی گزاری ہے، لیکن بے کردار و بے عزت نہیں ہوں علی۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں حیرت سے اس کی اداکارانہ صلاحیتوں کو دیکھتا رہ گیا۔ جیولٹ ڈیئر، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ حوصلہ رکھو، ابھی کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بگڑا ابھی، ہم کوئی صورت نکال لیں گے اس مسئلے کے حل کے لیے، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں علی، میری اور تمہاری دنیا یہیں تک محدود تھی، خدا حافظ، خدا حافظ علی، جیولٹ نے کہا اور سسکیاں لینے لگی۔ اس نے اس کام کا آغاز کر دیا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، جیولٹ، تم نے مجھے اپنی محبت دی ہے، تمہاری صورت اس لڑکی کی صورت ہے جو میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، لہٰذا میں تمہیں کسی عذاب سے دوچار نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں اس مشکل سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا، اطمینان رکھو، مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں اس مصیبت میں نہیں پھنسنے دوں گا۔ جیولٹ آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر بولی، مگر کیسے علی، کیسے؟ سنو، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک اور میٹنگ کا بندوبست کر لو، میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ کام کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں تمہیں جنرل کیرانو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ مگر کیسے علی، پلیز مجھے بتاؤ۔ بے شک میری وجہ سے انہوں نے تمہیں بھی اہمیت دی ہے اور تمہیں ہر طرح کی آسانیاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ اچھے لوگ بہرحال نہیں ہیں۔ مجھے تو خود تعجب ہے کہ انہوں نے تمہیں کس طرح برداشت کر لیا۔ تم ان سے کیا کہو گے علی؟ کوئی چالاکی، کوئی سازش ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی، اب تو ہمارے ہاتھ کٹ چکے ہیں، ہمیں ہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو وہ چاہتے ہیں، ہمیں وہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جیولٹ، تم ان سے رابطہ قائم کر کے کہو کہ میں انہیں کچھ خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک میٹنگ اور ضروری ہے، کہیں وہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائیں۔ اس نے اندیشہ ظاہر کیا، اگر ایسا ہوا تو پھر جو تمہارا دل چاہے کرنا،
لیکن میری یہ خواہش ان تک پہنچا دو۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں ان سے بات کیے لیتی ہوں، جیولٹ نے کہا۔ اس کے بعد وہ ٹیلی فون کے نزدیک پہنچ گئی۔ ٹیلی فون پر اس نے وہی سب کچھ کہا جو میں نے اسے کہا تھا، اور چند ہی لمحات کے بعد وہ ٹیلی فون رکھ کر میری طرف مڑی۔ ٹھیک ہے علی، تھوڑی دیر کے بعد وہی سرخ گاڑی دوبارہ یہاں پہنچ جائے گی، انہوں نے ہمیں طلب کیا ہے۔ میں نے گردن ہلا دی تھی، میں جانتا تھا کہ وہ لوگ اس بات کے منتظر ہی ہوں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ تیار ہو کر نیچے اتر آئے۔ سرخ مرسیڈیز ہمارا انتظار کر رہی تھی، اور پھر دوسری بار ہم اسی عمارت میں داخل ہو گئے جہاں پہلی میٹنگ ہوئی تھی۔ وہی تینوں افراد میٹنگ ہال میں موجود تھے۔ انہوں نے حسب معمول سپاٹ چہرے سے ہمارا استقبال کیا۔ وہ 2 کرسیاں مسلسل خالی پڑی ہوئی تھی، چنانچہ ہم ان پر بیٹھ گئے۔ کہو میڈم جیولٹ، کوئی اور منصوبہ تمہارے ذہن میں آیا ہے یا اس سلسلے میں کچھ معلومات درکار ہیں؟ میرے دوست مسٹر علی آپ سے اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جیولٹ نے کہا۔ اس موضوع پر؟ اسی شخص نے کہا جو اس سے پہلے جیولٹ سے گفتگو کرتا رہا تھا۔ ہاں، میں اس موضوع پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ فرمائیے، آپ لوگ سارڈان کے علاقے میں کان کنی کا ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ تمام گفتگو آپ کے سامنے ہی ہوئی تھی مسٹر علی، آپ نے یقیناً سب کچھ ہی سنا ہوگا، لہٰذا دہرانے سے کیا فائدہ؟ فرض کیجئے جیولٹ اس سلسلے میں کامیاب نہ ہو سکی تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ امکان نہیں ہے اس بات کا، تاہم اگر ایسا ہو گیا تو پھر دوسری کوئی کوشش کی جائے گی۔ ہم نے کئی کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں یہ ٹھیکہ آپ کو دلوا دوں گا۔ جیولٹ کو جنرل کیرونو کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ؟ اس شخص نے پہلے چونک کر مجھے دیکھا، پھر اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف، پھر جیولٹ کی طرف، اور پھر شانے ہلا کر بولا، مسٹر علی، آپ شاید ہم لوگوں کے ساتھ کوئی دلچسپ مذاق کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کو جیولٹ سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے تھا۔ ہم لوگ اس سنجیدہ مسئلے میں کوئی مذاق نہیں پسند کرتے۔ 1 منٹ، میں نے انگلی اٹھا کر کہا۔ آپ کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ سارڈان کی ان پہاڑیوں میں کان کنی کا ٹھیکہ آپ کو ملنا چاہیے، یا اس کے علاوہ بھی آپ اس سلسلے میں کچھ اور چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پہاڑیوں سے جو دات نکالی جائے وہ ہماری ملکیت ہو۔ تو پھر یہ کام میں کر دوں گا، لیکن کس طرح؟ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور ہم اس بات کا خطرہ قطعی مول نہیں لے سکتے کہ تجربات کریں۔ آپ یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کی شخصیت کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن کم از کم کچھ تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر مسٹر کہ جنرل ٹیرس میرا دوست ہے۔ کون جنرل ٹیرس؟ اس شخص نے سوال کیا۔ گوٹے ہل کا موجودہ سربراہ، میں نے جواب دیا، اور ان تینوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کمبخت سارے کے سارے ہی تھیٹر کے اداکار معلوم ہوتے تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس شخص نے کہا، کیا آپ یہ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں مسٹر علی؟ میں طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے جو منصوبہ بنایا ہے اسے آپ بالکل کینسل کر دیں۔ میں جنرل ٹیری سے ملاقات کروں گا، اور اس کے بعد بہت مختصر وقت میں آپ کو کان کنی کے ٹھیکے کے کاغذات مل جائیں گے۔ اس سے زیادہ میں آپ سے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔